رحمان اس کے دوا یہ دشت ہولناک کہاں، یہ چمن کہاں، جنگل کہاں، بطول کے گل پیرہن کہاں، غنچہ کہاں نبی کا، یہ دار چمن کہاں، قبر کہاں، شکست دلوں کی وطن کہاں، آئے ہیں ڈھونڈتے ہوئے اس ارض پاک کو، سچ ہے کہ خاک کھینچتی ہے اپنی خاک کو، سچ ہے کہ خاک کھینچتی ہے اپنی خاک کو، جب کربلا میں داغ گئے۔ نعرہ سلوات۔ ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، ہوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ نعرہ سلوات۔ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، ہوتی ہے ایمان کی قیمت بغض علی کی بیماری، ہوتی ہے ایمان کی قیمت بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ نعرہ سلوات۔ حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی، حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی، وہ شیر کی بیٹی ہے سوا شیر لگے گی، وہ شیر کی بیٹی ہے سوا شیر لگے گی، شبیر کو یہ نعرہ سلوات۔ شبیر کو یہ سوچ کے مقتل میں سکون تھا، زینب کو علی ہونے میں کیا دیر لگے گی۔ نعرہ سلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، وعظم في أركانه وجل في شأنه، وأحاط بكل شيء بقدرته وبرهانه، مجيدا لا يزال، حميدا لم يزل، محمودا لا يزول، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الحق من الحق للحق أبو عبد الله حسين عليه السلام،
الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. صلوات پڑھیں محمد والے معزز سامعین اکرام، یہ ایام کربلا کے خون چکا غم کے ایام ہے. یہ وہ غم ہے جو دنیا کے گوشے گوشے میں منایا جاتا ہے. یہ وہ غم ہے جو افریقہ کے جنگلوں میں بھی منایا جاتا ہے اور سائبیریا کی ٹھنڈی وادیوں میں بھی منایا جاتا ہے. اور یہ غم منایا بھی کیوں نہ جائے کیونکہ حسین نے وہ عظیم قربانی پیش کی ہے دین محمدی کے لیے کہ جس کو رہتی دنیا تک اس کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا. سوال یہ ہوتا ہے کہ حسین نے یہ قربانی پیش کیوں کی؟ ایک کم عقل انسان بھی اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے ذہن میں مقصد ہوتا ہے. پختہ فکر انسان بھی اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی تحریک لے کر چلتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو حسین کا بھی کوئی مقصد ہوگا نا. اور حسین جیسی شخصیت کہ جس کے بارے میں رسول خدا، جس کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ حسین جو طہارت کل ہیں، حسین جو عقل کل ہیں، حسین جو ہادی کل ہیں، ہدایت کل ہیں، حسین جس کے بارے میں رسول خدا کا ارشاد ہے کہ حسین منی وانا من الحسین. حسین کے جس کے بارے میں رسول خدا کا ارشاد ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی. حسین کے جس کے بارے میں رسول خدا کا ارشاد ہے کہ حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کہ حسین جس کے بارے میں رسول خدا کا ارشاد ہے کہ ان الحسن والحسین امامان قاما و قعدا. کہ حسن و حسین امام ہیں، چاہے وہ جنگ کریں چاہے وہ صلح کریں. وہ حسین جس کی اتنی منزلت ہے، وہ حسین جس کا اتنا مرتبہ ہے، اگر وہ کوئی قدم اٹھائے گا تو بلا کسی مقصد پہ تو نہیں اٹھائے گا نا. اب لوگوں نے مقصد بیان کرنا شروع کیے کہ حسین معاذ اللہ کے جذبات میں چلے گئے قربانی دینے کے لیے، جذبات میں کربلا چلے گئے. یہ بھی ایک مقصد بتایا جاتا ہے کہ جذبات میں آ گئے تھے دین محمدی کو، کہ نانا تھے، ان کے بابا تھے، بہرحال انہوں نے کربلا میں جا کے قربانی پیش کر دی. دوسرا مقصد وہ بیان کرتے ہیں جن کو بنی امیہ کے قصر سے شہریہ ملتا تھا جھوٹی روایتیں گڑنے کے لیے، یا یوں کہا جائے کہ بنی امیہ کے قصر کا قلم ہوتا تھا اور شہریہ کی سیاہی ہوتی تھی اور ان کے دل میں جھوٹ اور مکر و فریب اہل بیت کے لیے بھرا ہوا تھا. اس کے ذریعے سے وہ تاریخ لکھتے تھے. وہ تاریخ کیا لکھی؟ وہ تاریخ یہ لکھی کہ اقتدار کے لیے گئے تھے. حسین اقتدار کے لیے گئے تھے. تیسرا مقصد لوگوں نے کہا کہ حسین امت کو بخشوانے کے لیے گئے تھے. امت جو ہے وہ بہت گناہگار ہو گئی تھی، لہذا حسین نے اپنی قربانی پیش کر کے امت کے گناہ بخشوا دیے. کیا امت کے گناہ بخشوانے کے لیے یہی قربانی باقی رہ گئی تھی؟ ہاں، یہی ایک قربانی تھی. بھائی کہنے لگے کیونکہ حسین جو ہے وہ شافی محشر ہے، لہذا شفاعت کرنے کے لیے اگر امت کی شفاعت کی خاطر انہوں نے قیام کیا تھا. کیا شفاعت کا صرف یہی مقصد ہے کہ امت کے کفارے کو حسین کی قربانی کے ذریعے سے ادا کیا جائے؟ کیا شفاعت کا یہ معنی نہیں ہے کہ خواب غفلت سے بیداری کی طرف لایا جائے؟ کیا شفاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ گمراہی کے اندھیروں میں تھے ان کو ہدایت کی روشنی میں لایا جائے؟ کیا شفاعت کا یہ معنی نہیں ہے؟ اور ایک مصرع بھی ہے، حسین نکلے ہیں امت کی شفاعت کے لیے. حسین جاتے ہیں امت کی شفاعت کے لیے. شفاعت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ غفلت سے بیداری کی طرف لایا جائے. بھائی انسان دیکھیں، اچھا حسین امام حسین اسلام کے جو مقصد ہے وہ کوئی اندھیرے والا مقصد نہیں ہے، وہ کوئی گونگا مقصد نہیں ہے. میں نے یہی فرض کیا تھا کہ کربلا کی تاریخ گونگی تاریخ نہیں، بولتی ہوئی تاریخ ہے. کربلا کی تاریخ گونگی تاریخ نہیں جس کو
مورخین کے کلمات چاہیے ہوں، جن کو محدثین کی آواز چاہیے ہو، جن کو خطیبوں کا لہجہ چاہیے ہو. کربلا کی تاریخ بولتی ہوئی تاریخ ہے. کربلا کی تاریخ کے پار حسین کے کلمات ہیں. کربلا کی تاریخ کے پار حسین کے خطبے ہیں. کربلا کی تاریخ کے پار حسین کی حسین کا وصیت نامہ ہے. لہذا اگر کسی کو مقصد سمجھنا ہے تو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ حسین نے اپنے بیانات کی روشنی کے ذریعے سے جو گمراہیوں کے اندھیرے تھے اس کو صاف کر دیا تھا. اپنے بیانات کی روشنی میں ایک مثال مولانا روم نے اپنی مصنوعی میں لکھا کہ ایک بستی میں گاؤں میں ایک ہاتھی آیا اور اس گاؤں میں اس سے پہلے گاؤں والوں نے ہاتھی دیکھا ہی نہیں اور ہاتھی آیا تو رات کے اندھیرے میں آیا. ہاتھی آیا تو رات کے اندھیرے میں آیا. اب لوگوں نے کہا کہ ہاتھی آیا اب اندھیرے کا ماحول ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو لگا اس کا یہی ہاتھی ہوتا ہے. کسی نے سونڈ پہ ہاتھ لگایا تو اس کو لگا ہاتھی ایسا ہوتا ہے. کسی نے پیر پہ لگایا تو اس کو لگا کہ ہاتھی اس کو ایسا ہوتا ہے. کسی کے پیٹ پہ ہاتھ لگ گیا اس کو لگا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے. کسی کے پونچھ ہاتھ میں آ گئی اس نے کہا ہاتھی ایسا ہوتا ہے. لہذا جو لوگ گمراہی کے اندھیرے میں جہالت کے اندھیرے میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حسین کا مقصد یہ تھا اقتدار کے لیے گئے تھے. حسین کا مقصد یہ تھا کہ امت کے گناہ بخشوانے گئے تھے. حسین کا مقصد یہ تھا کہ حسین جو ہے وہ قربانی پیش کرنے کے لیے گئے تھے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. توجہ کی آپ نے؟ جس کے جو ہاتھ لگا اس نے وہ بیان کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ معرفت نہیں ہے. اچھا یہ تو ٹھیک ہے، کچھ ہمارے یہاں بھی ایسے ہیں کہ جن کو صحیح سے مقصد امام حسین پتہ ہی نہیں، لہذا وہ اپنی زبانی شرح کرتے ہیں کہ مقصد امام حسین کیا تھا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مقصد امام حسین کو بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے. صرف مدینے سے لے کر مکہ تک، مکے سے لے کر کوفہ تک، کوفے سے لے کر کربلا تک امام حسین نے جو خطبے دیے ہیں، امام حسین نے جو بیانات دیے ہیں، امام حسین نے وصیتیں لکھی ہیں، اس کو انسان پڑھ لے اس کو پتہ چل جائے گا حسین کا مقصد کیا ہے. صرف ایک مقصد احقاق الحق و ابطال الباطل. اس کے علاوہ امام حسین کا کوئی مقصد نہیں. حق کو رائج کرنا، باطل کو نیست و نابود کرنا. جا بجا امام حسین جب مکے سے نکل رہے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی واسیرہ سیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب. یہی تو کہا ہے نا کس لیے نکلنا ہوں کہ میں نکلنا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں، میں نکلنا ہوں نہیں منکر کروں. یہ تمام چیزیں بیان کر دی. اس کے بعد جب مکے سے مدینے سے مکہ پہنچے ہیں، مکہ پہنچنے کے بعد بصرے والے خط نکاح میں نے اسی مدینے میں آپ کے بصرہ کے خط کی تشریح کی تھی. کیا کہا تھا امام حسین نے؟ کیا امام حسین نے یہ کہا تھا کہ یزید نے، اس کے باپ نے، اس کے دادا نے، میرے باپ، میرے دادا، میرے نانا کی جو حکومت تھی، جو خلافت ان کو چھین لیا ہے، لہذا تم میری مدد کرو اس حکومت کو حاصل کرنے میں؟ کیا یہ جملے تھے؟ اگر امام حسین کا مقصد اقتدار حاصل کرنا ہوتا تو یہ لکھتے نہ وہ اس میں کہ بھئی یزید نے، اس کے باپ نے، اس کے بھائی نے، اس کے دادا نے، میرے دادا کی، میرے نانا کی، میرے باپ کی جو خلافت تھی اس کو چھین لیا ہے، اور میری مدد کرو. لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں کہ ان السنت قد احیت، ان السنت قد امیتت والبدعۃ قد احیت، کہ سنت کو مار دیا گیا اور بدعت جو رسول خدا نے خدا کے فرمان سے جن بدعتوں کو زمین میں گاڑ دیا تھا، رسول کے بعد ان بدعتوں کو دوبارہ رائج کیا جا رہا تھا، لہذا یہ بدعتیں رائج ہو گئیں. کیا کہا؟ وَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي. امام نے اس خط میں لکھا بصرے والوں کے لیے کہ اگر تم میری بات سنو گے وَتُطِيعُ أَمْرِي، اور میرے امر کی اطاعت کرو گے، وَأَهْدَاكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ. امام نے صرف یہ نہیں کہا کہ میری بات سنو گے. مجلس میں بیان کیا جاتا ہے سننے کے لیے، واہ بھی کی جاتی ہے، سبحان اللہ بھی کیا جاتا ہے، کہیں پر غور سے بھی سنا جاتا ہے. لیکن امام نے یہ نہیں کہا تسمعوا قولی تطیعوا امری. اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو میرے قول کو سننے کے ساتھ ساتھ میرے امر کی اطاعت بھی کرو. اگر میرے امر کی اطاعت کرو گے تو میں تمہیں ہدایت کے راستے میں لے کر جاؤں گا. امام حسین نے جا بجا اپنے مقاصد کو، اپنے مقصد کو، اپنے ہدف کو بیان کر دیا. صرف ایک مقصد، احقاق الحق و ابطال الباطل. کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ صاحب کو امام حسین نکلے تو کوفہ والوں نے بلایا تھا، کوفہ والوں نے دغا کر دی، لہذا امام حسین شہید ہو گئے.
کوفہ والوں نے حکومت کے لیے بلایا تھا اور وہ کوفہ والوں نے دگا کر دی. کوفی جو تھے وہ لاجوفی تھے, مثل مشہور ہے کوفی لاجوفی, کہ کوفی جو ہے وفا نہیں کرتا ہے. لہذا امام حسین کو کوفہ بلایا گیا اور کوفے والوں نے قبول نہیں کیا, پھر وہ کربلا چلے گا اور وہاں شہید کر دیا گیا. یہ بیان کیا ہے. اب آپ سنیں کہ کوفے والوں نے کیا خط بھیجے تھے. ان میں سے ایک خط چھوٹا سا ایک موضوع آپ کے سامنے چھیڑوں گا. کوفے والوں نے 12,000 خط بھیجے تھے. کوفے والوں نے 12,000 خط بھیجے تھے اور 12,000 خطوں پر 40,000 مہریں تھیں. یعنی کسی پہ 1 مہر, کسی پہ 2 مہر, کسی پہ 3, کسی پہ 4, کسی پہ 5, ایسے کرتے کرتے 40 مہریں ان 12,000 خطوں پر. ان 12,000 خطوں میں ایک خط وہ تھا کہ جس پہ 4 لوگوں کی مہر تھی. سلیمان ابن سورت خدائی, جو وہ آدمی کہ جو کربلا میں تو نہیں گیا امام حسین کی دعوت پہ لبیک کرنے, لیکن جب ان کو بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی, لہذا یہ توبہ کرنے لگے. اور آپ نے مختارنامہ سیریل میں دیکھا ہوگا کہ تاریخ شاید ہم نے نہ پڑھی ہو, لیکن مختارنامے میں ضرور دکھایا گیا ہے کہ ایک توابین نام کا ایک گروہ نکلا تھا جس کا یہ کام تھا کہ ہم توبہ کریں گے اور امام حسین کے قاتلوں کے ساتھ لڑیں گے, ماریں گے اور مریں گے. یہ کام تھا. حق پر تھے, باطل پہ تھے, وہ الگ موضوع ہے. توابین کے جو گروہ کے سردار تھے کون تھے؟ سلیمان سورت خدائی. دوسرا مہر کس کی تھی؟ رباعہ بن شداد. تیسری مہر تھی مسیب کی اور چوتھی مہر تھی حبیب ابن مظاہر. یہ 4 لوگوں کی مہر ایک خط پر. کیا لکھا ہے؟ کوفے والوں نے کہا کہ وما علینا امام, کہ ہمارے پاس امام نہیں ہے. کوفے والوں نے کہ وما علینا حاکم کا استعمال نہیں کیا ہے. کیا کہا ہے کہ ہمارے پاس امام نہیں ہے. امام کوئی بہت چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. امام ایک نعمت خداوند عالم ہے. امامت وہ نعمت ہے جس کو خداوند عالم نے ابراہیم کو امتحان کے بعد عطا کیا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فَأَتَمَّهُنَّ, کہ ابراہیم نے جو خداوند عالم کا امتحان پاس کر دیا. کون سا امتحان؟ باطل کے خلاف جہاد کا امتحان, سماج کے خلاف بغاوت کا امتحان, ریتی رواج پہ بغاوت کا امتحان, اسماعیل کی قربانی کا امتحان. جب ابراہیم نے اتنی قربانیاں دے دی ہیں تب امامت جیسی نعمت ابراہیم کو ملی ہے. جب ابراہیم کو امامت ملی, کہا کہ انی جاعلک للناس اماما. اتنے امتحان کے بعد جناب ابراہیم کو امامت ملی, یعنی امامت بہت بڑی نعمت ہے. تو کیا کہا؟ وما علینا امام, ہمارے پاس امام نہیں ہے, آپ ہمارے پاس آ جائیے. کیوں؟ لعلک نجمع معک علی الحق, آپ ہمارے پاس اگر آ جائیں تو شاید ہم آپ کے ساتھ حق پر جمع ہو جائیں. یہاں پر بھی دعوت جو دی گئی ہے, دعوت حکومت کی نہیں دی ہے. دعوت کوفے والوں نے حکومت کی نہیں دی ہے. یہ دعوت حکومت کی نہیں, یہ دعوت احقاق الحق کی تھی. حق قائم کرنے کی دعوت تھی. حق قائم کرنے کی دعوت تھی. حکومت کی بات کہاں سے آ گئی یہاں؟ اچھا پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ شروعات میں آدمی کو بہت ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے کہ ہم نیک کام کار خیر کریں. یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہوتا ہے لوگوں کے درمیان کہ مقصد شروع تو کر دیا, مشن شروع تو کر دیا, تحریک شروع تو کر دی, کہاں تک ہوتا ہے نا, ہم کہاں تک دیکھیں کہاں تک جائیں گے. یہ ہوتا ہے نا کہ مخالفین ہوتے ہیں, ان کا پہلا جملہ یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں جاتے کہاں تک. اس کو نہیں پتا ہے کہ کہاں تک جائیں, لیکن مخالفین کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ جائیں گے کہاں تک, دیکھتے ہیں. شروعات بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے. تحریک جو ہے وہ اللہ کے نام پر ہی کی جاتی ہے. کوئی بھی شروعات ہوتی ہے, کوئی انجمن, کوئی مارکیٹ, کوئی دکان, کوئی مکان, کوئی تحریک, کچھ بھی ادارہ ہو, وہ اللہ کے نام پر ہی شروع کیا جاتا ہے. ریبن جو کاٹا جاتا ہے دکان, مکان, ادارے کا, وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ہی کاٹا جاتا ہے نا. وہ بسم اللہ کہنے کے بعد دکان چل گئی, مکان چل گئی, ادارہ چل گیا. اب کافر اور مسلمان میں فرق نہیں ہے, اب کوئی فرق نہیں ہے. شروعات جو ہوئی تھی وہ بسم اللہ کے نام پر ہوئی تھی. شروعات جو ہوئی تھی وہ اللہ کے نام پر ہوئی تھی. باقی آگے کیا ہوگا وہ دیکھا جائے گا. لیکن امام حسین کہاں تک جائیں گے؟ شروعات ہوتا ہے نا, شروعات میں آپ نے ایک تحریک چلائی کہ بھائی ہم لوگوں کے اندر بیداری پیدا کریں گے, بیداری پیدا کریں گے. اور بیداری پیدا کرنے کے لیے گھر چھوڑنا پڑنا, صبح نکل رہے ہیں, رات میں آ رہے ہیں, 2 بج جا رہا ہے, بیگم چلا رہی ہیں, کہاں چلے جاتے ہیں, صبح نکلتے ہیں, شام میں آتے ہیں, کھانا پینا, پیسہ, نوکری, بزنس سب چھوڑ رکھا ہے.
صبح نکلے شام میں آئے، صبح نکلے شام میں آئے، دھیرے دھیرے ہوتا کیا ہے کہ صبح نہیں نکلتا، دوپہر نکلتا اور جلدی آ جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا. تحریک جب شروع ہوتی ہے، شروعات میں تو بڑا آدمی کا جذبہ ہوتا ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے نا کہ بھائی بیداری پیدا کرنی قوم کے اندر. انجمن نہیں بنی تو ہر وعدے میں انسان جا رہا ہے، مچھریا سے جمنگن پہنچا جا رہا ہے، مچھریا سے جوہی پہنچا جا رہا ہے، مچھریا سے پتہ نہیں کہاں کہاں ہوا پہنچا جا رہا ہے. لیکن جب انجمن چل گئی تو ابھی تک جہاں انجمن 50 لوگ آ رہے تھے، اب ابو بھائی کہنے لگے یار دکان کا ٹائم ہو گیا، ہم نہیں آ پائیں گے. 50 میں 49 بچے. تاجی بھائی کہنے لگے میری دکان کا ٹائم ہو گیا، ایسا کرو اگلے وعدے میں چلیں گے 48 بچے. تو تحریک جب چلتی ہے تو اس میں ایکسائٹمنٹ بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ جوش و خروش ہوتا ہے، بہت زیادہ ولولہ پایا جاتا ہے. لیکن جب تحریک آگے بڑھتی ہے تو وہ ولولہ، وہ جوش و ایکسائٹمنٹ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جاتا ہے. ختم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ شروعات جو اس کی ہوئی تھی وہ خلوص پر ہوئی تھی، لیکن جیسے جیسے تحریک چلتی گئی خلوص کم ہوتا گیا. جب خلوص زیادہ تھا تو لوگ بھی زیادہ تھے، جب خلوص کم ہوتا گیا تو لوگ بھی کم ہوتے چلے گئے. جب خلوص کم ہوا تو لوگ بھی کم ہوتے گئے. عربی میں پیسے کو کہتے ہیں فلوس. عربی میں پیسے کو کہتے ہیں فلوس. جہاں خلوص کی جگہ فلوس لے لیتا ہے وہاں پر معاملہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. فلوس کی جگہ جب فلوس لینا شروع کر دیتا ہے تو یہ ہے کہ تحریک شروع تو ہوئی لیکن جائے گی کہاں تک؟ آدمی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے اوپر رکھیں گے، جیل جانا ہوگا، مارنا پیٹنا ہوگا، ہم اپنے آپ پہ قربان ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب بات آ جاتی ہے فیملی کی، بہت حساس ہوتی ہے کسی بھی انسان کی کہ اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بہن پہ اگر بات آ جاتی ہے تو ساری تحریک جو ہے وہ بستے میں لگ دی جاتی ہے. اپنے آپ پہ وہ بات برداشت کر لیتا ہے کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے ہمیں مار لو، ہم صبح نکلے ہیں، دھوپ کی تمازت ہے، سردی ہے، ٹھنڈک ہے، بارش ہے، کیچڑ ہے، پانی ہے، ہم اپنے آپ پہ برداشت کر لیں گے. لیکن جب بات آتی ہے کہ بیٹا ہمارا دھوپ میں لگ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ نہیں بھیا دیکھو ایسا ہے کہ آپ صبح صبح نکلیں گے تاکہ دھوپ سے پہلے واپس آ جائیں. دیکھیں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، میں آپ کے سامنے عرض کروں. جناب رشید حجری کا واقعہ، جناب رشید حجری کا واقعہ. حجری، حجر جو ہے وہ سعودیہ کی ایک جگہ ہے جس کا نام آج بدل گیا ہے، لہٰذا ان کو رشید حجری کہا جاتا ہے. ان کی قبر مبارک جو ہے وہ نجف کے نزدیک وحیلہ میں ایک جگہ پر ہے. تو امام امیر المومنین کے بہت چاہنے والے، دیکھیں کہ علی، دیکھیں کہ علی کی محبت کتنا جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے. رشید حجری پر الزام علی کی محبت کا، رشید حجری پر الزام علی کی محبت کا. دور کس کا ہے؟ امیر شام کا ہے. یہ وہ دور ہے کہ جہاں پر آپ اگر علی کا نام بھی لے لیں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، آپ کو نہیں پریشان کریں گے، آپ کی ناموس کو پریشان کریں گے. یہ وہ دور ہے. رشید حجری کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا اور رشید حجری کے ساتھ ان کا بیٹا بھی لایا گیا. رشید حجری کے ساتھ ان کا بیٹا بھی لایا گیا. اب ان کو قتل کیا جا رہا. دیکھیں کون باپ ایسا ہے کہ جو یہ چاہے کہ اس کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کیا جائے. امام حسین الگ ہیں، ان کی بات کو ہم کریں، بے نظیر شخصیت ہے امام حسین علیہ السلام. ان کی کسی سے مثال دی ہی نہیں جا سکتی. وہاں تک تو ہماری فکر کی پرواز بھی نہیں پہنچ سکتی. یہ اصحاب ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. رشید حجری قتل کیا جانے لگا تو رشید حجری کہتے ہیں کہ ایک کام کرو کہ مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو قتل کر دو، مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو قتل کر دو. کہا کیوں؟ تم کیسے باپ ہو، اپنے سے پہلے اپنے بیٹے کو قتل کرا رہے ہو؟ تو رشید حجری تاریخی جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا مجھے قتل ہوتے ہوئے دیکھے اور علی کی محبت سے بیزار ہو جائے، علی کی محبت سے بیزار ہو جائے. لہذا میرے اندر جو ولولہ ہے علی کی محبت کا وہ میں جانتا ہوں، لیکن بیٹے کے اندر کتنا وہ نہیں جانتا ہوں. میں اپنے بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں لیکن پتہ نہیں میرا بیٹا اپنے باپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے کہ نہیں. لہذا یہ تحریک میں نے آپ کو کہاں تک جائے گی؟ تو تحریک کہا کہ جب تک اپنے کو بات ہوتی ہے تو آدمی برداشت کر، لیکن جب نام عزت اور ناموس اور گھر کی عورتوں کی بات آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. امام حسین کے بارے میں کہاں تک جائیں گے، کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ امام حسین نے کہا کہ من قبلنی بقبول الحق فإن اللہ اولی بالحق، کہ جو مجھے حق کے ساتھ قبول کرے گا
اللہ حق کی زیادہ اولویت رکھتا ہے. ومن ردنی علی ھذا فاصبر. لیکن اگر کوئی میری بات قبول نہیں کرتا ہے میں ڈٹا رہوں گا, میں ثابت قدم رہوں گا. اگر میری قربانی ہوگی قربانی دوں گا, زینب کی چادر چاہیے ہوگی چادر دے دوں گا, علی اکبر کلیجہ چاہیے ہوگا کلیجہ دے دوں گا, قاسم پامال ہوں گے پامال ہونے دوں گا. لیکن میں اللہ کے لیے, احقاق الحق کے لیے, ابطال باطل کے لیے اپنے مقصد پر قائم رہوں گا, مقصد پر قائم رہوں گا. فإن اللہ یفصل بینی و بین ھذا القوم فإن اللہ خیر الحاکمین. کہ ہاں میں قربان ہو جاؤں گا, اللہ وہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان قضاوت کرے گا, بہترین حاکم ہے. تو مقصد احقاق الحق, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. کوفے والوں کو جو الزام دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کوفے والوں نے اپنی جہالت اور احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے امام حسین کو کوفے میں نہیں آنے دیا. کیوں نہیں آنے دیا؟ مسلم تو موجود تھے وہاں پر نا. اب آپ سوال نہیں کریں گے مسلم تو موجود ہے, مسلم کی بیعت کیوں نہیں کری؟ سوال ہے نا کہ مسلم تو امام حسین کے بھیجے ہوئے نائب تھے, لہذا مسلم کی بیعت کیوں نہیں کری؟ آپ جو دامن چھڑا رہے ہیں کوفے والوں سے, تو مسلم تو وہاں موجود تھے. یہ کوفے والوں کی جہالت تھی, یہ کوفے والوں کی احمقانہ حرکت تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نائب کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے, ہمارے سامنے جب امام آ جائیں گے تب ہم ان کی بیعت کریں گے. آج ہمارے درمیان بھی ایسے احمقانہ لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مراجع اعظام کی بات نہیں مانیں گے, ہم مجتہدین کی بات نہیں مانیں گے, ہم علماء کی بات نہیں مانیں گے. جب امام آ جائیں گے تب ان کی ہر پر بیعت کی جائے گی. محمد والے محمد. آپ نے یہ ہمارے اندر جہالت, یہ ہماری احمقانہ حرکتیں, یہ ہم کو امام سے دور کر رہی ہیں, قریب کر رہی ہیں. کل کوفے والوں نے یہی بہانہ بنایا تھا کہ مسلم تو نائب ہیں. 40,000 آدمی اس زمانے میں کوفے شہر میں بہت بڑی ویلیو رکھتا ہے, یعنی اپروکس تقریباً پورا کوفہ جو ہے وہ تابع ہو چکا تھا. لیکن ان کی جہالت, ان کی احمقانہ حرکتیں وہ ان کو امام سے دور لے گئی. امام جو حکومت کے لیے گئے تھے, امام جنگ کے لیے گئے تھے. دیکھیں خون جو ہے وہ قاتل بھی بہاتا ہے اور سرجن بھی بہاتا ہے. خون قاتل بھی بہاتا ہے اور سرجن بھی بہاتا ہے. جب قاتل خون بہاتا ہے تو اس کی مذمت کی جاتی ہے, اس کی برائی کی جاتی ہے, لعنتان کیا جاتا ہے. جب سرجن خون بہاتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قاتل خون بہاتے وقت یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس کا خون بہایا جا رہا ہے, بوڑھے کا بہایا جا رہا ہے, جوان کا بہایا جا رہا ہے, عورتوں کا بہایا جا رہا ہے, کہاں بہایا جا رہا ہے, کس لیے بہایا جا رہا ہے, اس کو صرف قتل کرنا ہوتا ہے. لیکن سرجن جب خون بہاتا ہے تو 1-1 ملی میٹر کا خیال رکھتا ہے. 1-1 ملی. تو اسلام میں جو جنگ کا کانسیپٹ ہے, اسلامی جنگیں جتنی ہوئی ہیں, رسول خدا کی فرمان میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں, وہ سرجن والی جنگیں ہوئی ہیں. وہ سرجن والی جنگیں ہوئی ہیں. بیجا خون کسی کا نہیں بہایا گیا. رسول خدا جب جنگ کریں, آپ جنگ جب ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر, سینکوں کے اندر, کمانڈروں کے اندر جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے وہ آ کے تقریر کرتا ہے کہ دیکھو تمہیں اپنے دشمن کو مارنا ہے, تمہیں اپنا خیال نہیں رکھنا ہے, تمہیں بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھنا ہے, جو مل جائے سامنے مار دینا. لیکن رسول اللہ جب اپنے فوج کو خطاب کرتے تھے تو کہتے تھے کہ سیرو, دیکھو آگے بڑھنا, لیکن اس بات خیال رکھنا کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. سیرو باللہ و بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ ہے کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے, اللہ کے نام پر بڑھنا ہے, رسول اللہ کے نام پر بڑھنا ہے, اور سبیل اللہ کے نام پہ آگے بڑھنا ہے. تو جب جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں, جو یہ کہتے ہیں کہ جنگ کا ماحول ہے, جنگی دین ہے اسلام, جنگ ہوئی ہے, لیکن جو بھی منصفانہ تاریخی مطالعہ کرنا جانتا ہے وہ یہ دیکھ لے کہ کہاں پر کس کا خون بہایا گیا ہے. تو یہ جنگ ہوئی سرجن والی جنگ ہوئی, جہاں پر ضرورت کس کو مارنا ہے. رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ نہ بوڑھوں کو مارنا ہے, نہ عورتوں کو مارنا ہے, نہ بچوں کو مارنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر راستے میں پیڑ پڑ جائیں تو پیڑوں کو کاٹنا بھی نہیں ہے. آج کی جب جنگ ہوتی ہے, کنووں پر قبضہ کرنا ہوتا ہے, زمینوں پر قبضہ کرنا ہوتا ہے, کسی ملک پر قبضہ کرنا ہوتا ہے, تو آج کی فوج یہ نہیں دیکھتی ہے کہ بیچ میں بچے آ رہے ہیں, عورتیں آ رہی ہیں, مرد آ رہے ہیں, بڑے آ رہے ہیں, پیڑ آ رہے ہیں, گھر آ رہے ہیں. آپ کی نگاہوں کے سامنے فلسطین کی بھی جنگ ہے,
آپ کے نگاہوں کے سامنے لبنان کی بھی جنگ ہے، آپ کے نگاہوں کے سامنے اسرائیل کی بھی جنگ ہے. آپ دیکھیں کہ جب اسرائیل نے فلسطین اور لبنان پر مارا تو اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میرا بم جو گر رہا ہے وہ فوجی ٹھکانوں پر گر رہا ہے یا سویلین ٹھکانوں پہ گر رہا ہے. لیکن ایران نے جب حملہ کیا ہے تو اس نے صرف اور صرف فوجی ٹھکانوں کو مارا ہے، ڈیفنس کے ٹھکانوں مارا ہے، فساد کے ٹھکانوں کو مارا ہے. محمد والے توجہ کی آپ نے. تو اسلام میں حکومت ہے لیکن وہ حکومت جو عدل کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے. امام حسین حکومت عدل قائم کرنے کے لیے نکلے ہیں. حکومت کا انکار نہیں کیا گیا. امامت حکومت کا لازمہ امامت نہیں ہے لیکن امامت کا لازمہ حکومت ہے. ضروری نہیں کہ جہاں پر حکومت ہو وہاں پر امام بھی ہو، لیکن جہاں پر امام ہوگا وہاں حکومت ہوگی. جہاں پر امام ہوگا وہاں پر حکومت ہوگی. اور اگر کوفے پر قبضہ کرنا ہوتا تو جب لشکر ہر کوفے کے باہر امام حسین کو پیاس کی حالت میں ملا تھا، پیاس کا عالم یہ تھا کہ لشکر والے تو پیاسے تھے ہی، ساتھ میں جانور بھی پیاسے تھے. امام حسین اگر چاہتے تو نہ ہر کو پانی دیتے، نہ لشکر کو پانی دیتے، نہ جانوروں کو پانی دیتے. وہیں پر ہی یہ لشکر ہلاک ہو جاتا اور امام حسین کوفے پہنچ جاتے. جو کیا آپ نے، لیکن ہر کو بھی پانی پلایا، لشکر کو بھی پانی پلایا اور وہاں ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا. کیوں؟ کیونکہ امام کا مقصد حکومت نہیں، حق کو قائم کرنا ہے، عدل کو قائم کرنا ہے. اور یہی اثر ہوا ہر کی زندگی پر کہ آخری مرحلوں میں جہنم سے جنت کی طرف نکل گیا. سلام پڑھے محمد والے. توجہ کی آپ نے. تو یہ صرف اور صرف مقصد قیام امام حسین احقاق حق کو قائم کرنا. حق کو باطل کی جنگ چاہیے، دو شہزادوں کی جنگ نہیں، دو حکومت کی جنگ نہیں، دو اقتدار کی جنگ نہیں، حق کو باطل کی جنگ. امام حسین مجسمہ حق ہے، یزید مجسمہ باطل. یہ دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے. اسی حق کے قیام کے لیے تو مدینے کو ویران کر کے کربلا کو آباد کیا ہے نا. 2 محرم کی وہ تاریخ جس میں مورخین نے لکھا امام حسین کا قافلہ وارد محرم ہو چکا ہے. یعنی آپ اپنے اذہان کو اگر کربلا 101 ہجری کربلا لے کر جائیں تو یہ جو تاریکی آپ کو باہر دکھ رہی ہے اس وقت میدان کربلا میں یہ تاریکی ہے. امام حسین کا لشکر کربلا میں قیام پذیر ہو چکا ہے. امام حسین کوفے سے جب کربلا کی جانب پڑے ہیں، امام حسین کا جو سواری کی جو سواری ہے جس کو زلجنہ کہا جاتا ہے، بہت ہی باوفا گھوڑا تھا. یہ وہ گھوڑا تھا کہ امام حسین کی صرف ان کی طبیعت کو، ان کے جذبات کو سمجھتا تھا. امام حسین کو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ زلجنہ کس طرف جانا ہے. امام حسین کے جذبات کو، ان کی طبیعت کو سمجھتا تھا کہ آج میرا مولا کہاں جانا ہے. لیکن یہی اسب باوفا 2 موقعوں پر آگے نہیں بڑھا. ایک وہ موقع جب امام حسین بیویوں سے رخصتی دے کر شہادت کے لیے جا رہے ہیں. امام زلجنہ پر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد زلجنہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. امام اس سے مخاطب وہ کہتے ہیں، اے میرے باوفا گھوڑے، آج تک تم نے میری بہت خدمت کی ہے، یہ آخری خدمت ہے. مجھے پتا ہے کہ تو بھی صبح سے میدان میں گیا اور آیا ہے بھوکا اور پیاسا، لیکن آخری خدمت ہے، اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا. وہ زلجنہ اپنی زبان بے زبانی میں کہتا ہے، آقا کہ میری کیا مجال کہ میں آپ کے حکم کی نافرمانی کروں، لیکن ذرا نیچے تو دیکھیے کہ بالی سکینہ میرے پاؤں کو پکڑے کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے، اے زلجنہ میرے بابا کو میدان میں نہ لے کر جا. ایک یہ موقع. دوسرا موقع کہ جب امام حسین کربلا میں والد ہوئے ہیں، کربلا میں جو والد ہوئے ہیں نا، تو یہ زلجنہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین نے 7 سواریاں بدلی ہیں اور 7 سواریاں آگے نہیں بڑھی ہیں. ہاں امام حسین کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ منزل ہے کہ مجھ سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور آ کر کہا کہ مجھے بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے. کسی نے کہا مولا، اس کو شب
فرات کہا جاتا ہے، کسی نے کہا مولا اس کو خاگلیہ کہا جاتا ہے، کسی نے کہا مولا اس کو نینوا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے کسی بزرگ کو لے کر آؤ، ان کو شاید اس کا نام پتا ہو۔ ایک بزرگ کو لایا گیا، جب مولا نے پوچھا اے میرے بزرگ یہ تو بتا دے کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے کہا مولا اس کو کرب بلا بھی کہا جاتا ہے، مولا اس کو کرب بلا بھی کہا جاتا ہے۔ امام نے یہ سنا اور کہا اے میرے بھیا عباس ہمارے خیمے یہیں پر نصب کیے جائیں گے۔ وہ بزرگ ہاتھوں کو جوڑتا ہے، کہا مولا آپ اپنا قیام یہاں نہ کرے۔ سوال کیا کیوں؟ کہا یہاں پر جو بھی نبی آیا ہے، جو بھی مسیح آیا ہے، اس کے ساتھ خون بہا ہے، وہ یہاں پریشان ہوا ہے، آپ یہاں قیام نہ کرے۔ امام نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جس سے مجھ سے وعدہ لیا ہے۔ جو خیمے نصب ہو رہے ہیں، خیمے نصب ہونے سے پہلے ایک صدا آئی کہ شہزادی نے امام حسین کو بلوایا ہے اور امام حسین سے کہا ہے کہ بھیا میرے پاس جلدی سے آ جاؤ۔ امام حسین جناب زینب کے پاس پہنچے، کہا بھیا یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر قدم رکھتے ہی میرے سر سے تانا لگ گئی ہے، میرا دل بیٹھا جاتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اے بہن زینب یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے شہید کیا جائے گا، جہاں تمہاری اجازت ہے۔ اللہ القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارہ تیرے واسطہ اس مختصر عبادت کا ہماری اس قبول عبادت کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو از غیب سے عطا فرما۔ پروردگارہ جو بچے اور بھائی ہمارے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو تعلیم میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ان کا ظہور ان کے آوان انصار میں شمار عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین۔ بسانے والے مولا مدینے والے کربل میں آ گئے ہیں، کربل بسانے والے مولا مدینے والے خیمے سجا نبھانے والے مولا مدینے والے کربل میں آ گئے ہیں، کربل بسانے والے مولا مدینے والے کربل میں آ گئے ہیں، کربل بسانے والے مولا مدینے والے کربل میں آ گئے ہیں، کربل بسانے والے مولا مدینے والے۔ یہ در وہ پاک در ہے جو فاطمہ کا در ہے، یہ پیارے مصطفیٰ کا
रब का शाहज़ादा, बस रब की शाहज़ादी, निकले सफर को घर से कलमा बचाने वाले, मौला मदीने वाले करबल में आ गए हैं, करबल बसाने वाले, मौला मदीने वाले। रो रो के बोली सूरा, दिल डूबता है मेरा, हीरा किया मदीना, जंगल में है बसेरा, मुझको रुला गए क्यों खुशियाँ लुटाने वाले, मौला मदीने वाले करबल में आ गए हैं, करबल बसाने वाले, मौला मदीने वाले। सब लुट गई कमाई, अकबर ने पर्ची खाई, असगर ने तीर खाया, देती थी माँ दुआई, हीरों के साए में है सजदे में जाने वाले, मौला मदीने वाले करबल में आ गए हैं, करबल बसाने वाले, मौला मदीने वाले। मिनताए तेवासा, जब दे चुका वो प्यासा, आवाज़े हिरजई ने आकर दिया दिलासा, आ मेरे पास आजा, लाशें उठाने वाले, मौला मदीने वाले करबल में आ गए हैं, करबल बसाने वाले, मौला मदीने वाले। एक शोर था फलक पर, कहता था रब्बे अकबर, जिब्रील बादलों का, जल्दी बिछाओ बिस्तर, जन्नत में आ रहे हैं खुर्रा बचाने वाले, मौला मदीने वाले करबल में आ गए हैं, करबल बसाने वाले, मौला मदीने वाले। सलमान और शनावर उस वक्त हो अली जी, रेहान की तमन्ना, सरवर की जो दुआ थी, खिदमत कबूल कर ले किस्मत बनाने वाले, मौला मदीने वाले करबल में आ गए हैं, करबल बसाने वाले, मौला मदीने वाले।
السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.